بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی ایک نئی پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، جب بھی ہم پاکستان میں سیاست کی بات کرتے ہیں تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اور پھر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے تقریباً گزشتہ 12-13 سال سے تو اس کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف میں جب بھی نام لیا جاتا ہے تو عمران خان کے بغیر یہ پارٹی ناممکن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان ہی کا نام ہے۔ ہم اگر حالیہ سالوں کا ذکر کریں تو خیبر پختونخوا میں جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ اس کے بعد محمود خان جو ہے انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ کام کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اس منصب پر فائز رہے، اور اب آخر میں انہوں نے سہیل افریدی جو کہ ایک نوجوان ہے، صرف 36 سالوں کی عمر ہے، وہ بطور وزیر اعلیٰ یہاں پر اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تاہم حال ہی میں جب سہیل افریدی نے بطور وزیر اعلیٰ کئی بار کوششیں کی، تقریباً 14 مرتبہ سہیل افریدی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے بطور چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا کے، لیکن ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ تاہم اس دوران سہیل افریدی کو عمران خان کا پیغام ملا کہ آپ ایک اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں۔ سہیل افریدی نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ خیبر پختونخوا کے باہر انہوں نے سب سے پہلے پنجاب کا دورہ کیا، اور اب حال ہی میں انہوں نے کراچی کا دورہ کیا۔ کراچی کے دورے پر جب وہ پہنچے تو سب سے پہلے سندھ کی صوبائی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو خوش آمدید کہا۔ ان کے ایک سینئر وزیر سعید غنی نے ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، ان کو سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ سندھ میں ان کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک دن کراچی میں گزارنے کے بعد جب سہیل افریدی کا قافلہ حیدرآباد پہنچا، انہوں نے وہاں پر کچھ کارنر میٹنگز کی، کچھ جلسوں سے خطاب بھی کیے، اور واپسی پر جب ان کا بڑا جلسہ جو کہ جناح باغ کراچی میں ہونا تھا تو واپسی پر ان کے راستے میں کئی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، یعنی راستے جو ہے ان کو بند کر دیا گیا جہاں جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، اور انہوں نے جو جلسے کا ٹائم دیا تھا تو ایک لمحے پر تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کے لیے جلسہ گاہ پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک دفعہ پھر لفظی گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا، ایک دوسرے پر الزامات لگے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کسی کی پریشر میں آ گئی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے جو اپنے کیے ہوئے وعدے ہیں وہ ان سے منحرف ہو گئے ہیں، یعنی جلسے کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن اب اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، کارکنان کو روکا جا رہا ہے، ان پر شیلنگ ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ان کے راستے میں مختلف رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے۔ جبکہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے آیا۔ خود شازیہ مری، سعید غنی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہم نے تو بڑے کھلے دل سے وزیر اعلیٰ کو یہاں پر خوش آمدید کہا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بجائے کہ یہ ہمارا شکر ادا کرتے، ہمارے شکر گزار ہوتے، انہوں نے الٹا ہم پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین اگر ہم پاکستان کی سینئر تجزیہ کار کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے اہم بات یہ کہ ہم منصور علی خان کا ذکر کریں۔ منصور علی خان نے اپنے ولاگ میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جب کراچی میں سہیل افریدی کا جلسہ ہوا تھا تو یہ شاید کراچی میں اب تک جتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں تو جو تاریخی بڑے جلسے تھے تو ان میں سے ایک یہ جلسہ ضرور تھا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی عمران خان نے کراچی میں خطاب کیا تھا، لیکن اس دفعہ سہیل افریدی کے لیے جتنا کراؤڈ اکٹھا ہوا تھا تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ عمران خان کے بعد اس پارٹی میں ایک کراؤڈ پلر بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سینئر صحافی سید مسعود رضا کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنے ولاگ میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ سہیل افریدی میں وہ تمام کوالٹیز موجود ہے جو کہ ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، جو کہ ایک کراؤڈ پلر لیڈر میں ہونے چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ سہیل افریدی ایک سیدھے آدمی ہیں جو کہ پروٹوکول کے زیادہ شوقین نہیں ہے، اور وہ صرف اس بات پر من و عمل کرتے ہیں جو کہ ان کے لیڈر عمران خان کی طرف سے ان کو ہدایات ملتی ہے۔ پاکستان کے ایک اور سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ سندھ میں ابتدائی طور پر تو ان کو خوش آمدید کہا گیا، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہاں پر پہنچی، ان کو وہاں پر فری ہینڈ دیا گیا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے۔ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ جب سہیل افریدی خود پنجاب میں آئے تھے تو انہوں نے خود بذات خود ان کو نہیں روکا تھا، بلکہ کچھ دیگر قوتیں تھیں جنہوں نے سہیل افریدی کو روکنے کی کوششیں کی تھی، لیکن سارا الزام جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر لگا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ نہ ہو کہ الزامات صرف مسلم لیگ نون پر لگے اور پیپلز پارٹی کے لیے سب کچھ اچھا ہو، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی مزاحمت دکھائی، اور ظاہری بات ہے کہ پھر سہیل افریدی کو وہ فری ہینڈ نہیں دیا گیا جو کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو دینا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ ابتدائی طور پر جب اس دورے کا انعقاد
کیا جا رہا تھا، تو اس میں شیڈول میں بھی یہ بھی شامل تھا کہ سہیل افریدی کی سندھ صوبے کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن بعد میں ناگزیر وجوہات پہ، نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ ملاقات بھی کینسل کرا دی گئی۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہیل افریدی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جہاں اس سے پہلے جب انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا تھا تو وہاں کی حکومت سے یہ لوگ انتہائی نالاں تھے، انتہائی خفا ہو کر آئے تھے، گو کہ ابتدائی طور پر کراچی میں بھی سب کچھ ان کے لیے اچھا تھا، لیکن اچانک وہاں سے بھی یہ لوگ جو ہے یہ مایوس ہو کر آ گئے۔ آخر میں جب سہیل افریدی نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سندھ کے لوگوں نے اور کراچی کے لوگوں نے ان کو بڑے دل سے یہاں پر خوش آمدید کہا، ان کی بڑی عزت کی، ان کے ساتھ بہت محبت کی۔ سندھ کی سرزمین جو ہے یہ مہمانوں کی سرزمین ہے، لیکن آخر میں انہوں نے تنقید کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کے اجرک اور سندھ کے ٹوپی کی بے حرمتی کی ہے۔ تو یقیناً اگر ہم اس وقت یہ کہیں کہ دیگر جو 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، وہ سندھ ہے یا پھر پنجاب ہے، تو ان کی آپس میں اتنی زیادہ چپقلش نہیں ہے، ایک دوسرے سے گلے شکوے نہیں ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ چونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر ہفتے میں 2 دن یعنی منگل اور بدھ کے روز جو ہے یہ عمران خان سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، لیکن گزشتہ 2-2.5 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف کی کسی کارکن کو، پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کو یا عمران خان کی فیملیز میں بھی کسی کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر سکے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتی ہے، کچھ کارکنان کے ساتھ ہوتے ضرور ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے، چاہے ان کا تعلق خود راولپنڈی سے ہے، پنجاب سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، ان میں سے صرف چند افراد وہاں پر پہنچتے ہیں، اور علیمہ خان جو ہے ہر دفعہ وہاں پر دھرنا دیتی ہے، کچھ عرصے کے لیے وہاں پر رہتی ہے، لیکن بعد میں جب ان پر واٹر کیننز کا استعمال ہوتا ہے تو ان کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہے یہ واپس جاتے ہیں۔ تو فی الحال لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ اسی میں پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق یہ احتجاج جو ہے یہ پہیہ جام ہڑتال ہوگی اس دن، اور ملک میں تمام ادارے، تمام دفاتر، تمام بازاریں بند ہوگی، جبکہ پہیہ بھی نہیں چلے گا۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ان کی آخری کال نہیں ہے بلکہ یہ ایک نئی تحریک کا آغاز بھی ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹف ٹائف دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں گزشتہ روز جب اپوزیشن پارٹیز کی ایاز صادق جو کہ اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی کہ ابھی تک قومی اسمبلی میں عمر ایوب کے جانے کے بعد، عمر ایوب کی نااہلی کے بعد جو ہے ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا انتخاب تک نہیں کیا گیا ہے، یعنی اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے محمود خانہ شیخزئی کا نام تو ضرور دیا گیا ہے لیکن اب تک ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے ہی نہیں آ رہا۔ تو اس پر بھی بات چیت جاری ہے، ہوتا کیا ہے وہ تو دیکھی جائے گی، لیکن فی الحال لگتا یہ ہے کہ مقتدرہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے باقاعدہ بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ تو ان تمام باتوں کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ پاکستان میں یہ جو ایک ٹینشن ہے پاکستان تحریک انصاف اور مقتدرہ کے درمیان یا پاکستان تحریک انصاف اور دیگر پارٹیز کے درمیان جو ہے یہ ٹینشن فی الحال اتنا جلد جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔